कबूल किया जो शम्र के सजदे को आके याद में तो एक असर का याद आया सजदा है मकबूल उठे जो रोते हुए को जिकर गए सब्र का एक शाहकार है आबिद, गुलूए फातिमा जहरा का हार है आबिद, खिज़ां रसीदा चमन की बहार है आबिद, हर एक दौर में हक की पुकार है आबिद, वो जिसने मकसदे सरवर को ज़िंदगी दे दी, वो जिसने मकसदे सरवर को ज़िंदगी दे दी, लहू से शाम गरीबां को रोशनी दे दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
ایک اور سورہ فاتحہ برائے سال ثواب. جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اور جو درود ہم نے پڑھا ہے، اس سب کے ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں. سب سے پہلے رہبر معظم کے جن کی تدفین ہو رہی ہے ہوئی ہے، آج میں نماز وحشت پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے تمام مرحومین اور خصوصاً سکینہ بنت عبد الحمید، سفینہ بنت عبد الحمید، علی جان ابن محمد یامین، عبد الحمید ابن عبداللہ، صغیرہ بی بی بنت رحمت اللہ، فہمیدہ بیگم، شکیل حیدر اور تمام مرحومین اور ہم سب کے مرحومین تک پہنچے. درود پڑھی محمد علیہ محمد. تمام اہل خانہ رہبر معظم کے تو سب کے لیے پڑھیے گا. نماز ہدیہ میت ہوگی، ظاہر اس وقت تو وقت گزر جائے گا، وہاں پہ صبح ہو جائے گی، تو نماز ہدیہ میت ضرور پڑھ لیجیے گا. پروردگار عالم ہم سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. اس بزم کی توقیر بڑی ہے، سر کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، جو جو کہ یہاں آئے ہیں شیدائی ہے شکے مجلس نہیں، دربار حسین ابن علی ہے. آمین کو دوار ناغذہ دیتے ہیں، ارے سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. بیمار کو قید مہینے میں کیا، قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے ہیں. دستور ہے بیمار کے پاؤں دباتے، یا بیڑیاں بھاری ہیں اسے لا کے پہناتے. ماتم کی خبر کو ہے مریضوں سے چھپاتے، یا باپ کا سر کاٹ کے اس کو ہے دکھاتے. یہ غم نہ کسی صاحب آزار نے دیکھے، جو بالے پدر عابد بیمار نے دیکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق
فضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسان عظیم پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کے چاہنے والے گھرانوں میں پیدا کیا, ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنے والا بنایا, یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کر کے ہمارے مرتبوں کو بڑھا دیا, ہماری عظمتوں کو بڑھا دیا. اس کے بعد عظمت اور بڑھائی کے ہمیں یہ موقع دیا, ہمیں یہ توفیق دی کہ فرش اعضا کو بچھائیں, اس پر آ کر بیٹھیں تاکہ ذکر محمد و آل محمد کریں. درود پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد و آل محمد. فرش اعضا کے واسطے سے اور محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں, اپنی دعاؤں کو پیش کر رہے ہیں. پروردگار عالم ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے, یقین ہے جو دعائیں جو حاجتیں ہمارے دلوں میں ہیں, ہمارے لبوں پر ہیں, وہ جانتا ہے. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو محمد آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ہماری حاجتوں کو بھرلا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ روز محشر میدان محشر میں ہمیں اس طرح سے لایا جائے کہ پروردگار تو بھی ہم سے راضی ہو, شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہوں, اور تمام معصومین علیہم السلام بھی ہم سے راضی ہوں. اے پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت محمد و آل محمد کو پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس مومنہ نے اس پر شہزہ کو بچھایا, پروردگار عالم اس کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمانا, دلی مرادیں برلانا. مومنات یہاں پر شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں, سب کو ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیوں کا ثواب مرحمت فرمانا, ہماری دلی مرادوں کو برلانا. سب سے بڑی مراد, سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور یہ توفیق عطا فرما کہ جب مولا کا ظہور ہو تو ہمارا کردار, ہمارا عمل ایسا ہو کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم چاہے زندہ ہوں, چاہے قبروں میں جا کر سو چکے ہوں, ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے. درود پڑھیے محمد علیہ احسان عظیم پروردگار عالم کا یہ ہے کہ جب اس فرش پر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں.
मानवी तबर्रुक होता है, रूहानी तबर्रुक होता है। इसको महसूस किया कीजिए कि जब घर से चले तो नियत करके चले। और ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, जिन्होंने हमें सिखाया आज़ादारी क्या होती है। सबसे पहले घर से नियत करके चले कि जो कुछ भी अजर व सवाब हमें मिले उसको मदिया करते हैं उन वालिदैन को, उन माओं को कि जिन्होंने अपनी गोदियों में बिठाकर अली अली और हुसैन हुसैन कहना सिखाया है। तो पढ़िए मोहम्मद तो फर्शे अज़ा के वसीले से सीख रहे हैं कि एक सच्चा हुसैनी उसमें कौन सी सफ़ात होनी चाहिए, कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो हम आपकी समातों को हदिया करते हैं कि उलमा ने हमें 40 खसूसियात और 40 सफ़ात हम तक पहुँचाएँ कि इनको अपने अंदर पैदा करें ताकि वो हुसैनी बन सके कि जिसको मुत्तसिल होना है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। तो हमने आपकी खिदमत में हदिया किए 6 कदम, 6 सफ़ात। आज 7वीं सिफत और 7वीं खसूसियत कि जो एक शिया में, एक मोमिन में होनी चाहिए, वो कि जो दावा कर रहा है कि हम चाहने वाले हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं। और ये तमाम सफ़ात अगर मौजूद नहीं तो पैदा करनी है, और अगर मौजूद है तो उनको और निखारना है। तो आज जो कदम हदीस समाअत करें वो है कि तक़वा इख्तियार, यानी हम जो मोमिन हैं परवरदिगारी आलम हमसे बार बार कुरान में तकाजा करता है कि ए ईमान लाने वालों तक़वा इख्तियार करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। यानी परवरदिगारी आलम हमें फ़कत ईमान के दर्जे पर रहने नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें और अपने अंदर सिफते तक़वा को पैदा करें। यानी पता ये चला कि ईमान की बका मुस्तकिल तक़वा की बुनियाद पर है। बात समझ में आ रही है? यानी ईमान की बका कब है कि जब उसकी बुनियाद तक़वा हो। अगर ईमान हो और तक़वा न हो तो ईमान की बका जो है वो खतरे में। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तक़वा से ज्यादा मजबूत कोई पनाहगाह नहीं है। यानी तक़वा है तो हम महफूज हैं। और मौला सज्जाद ये इरशाद फरमाते हैं, पढ़िएगा, कि जिस अमल में तक़वा हो वो अमल कम नहीं होता, और जो अमल खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए वो कैसे कम हो सकता है। मौला ने क्यों कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी अमल खुलूस नियत के साथ अंजाम दिया जाता है और तक़वा की बुनियाद पर अंजाम दिया जाता है तो वो खुदा की बारगाह में ज़रूर कबूल होता है। अच्छा, तक़वा क्या है? एक बेस है ना तक़वा की। तक़वा क्या है समझती है ना इस चीज़ को? क्या है तक़वा? हराम को छोड़ना और हलाल को इख्तियार करना। इमाम जाफर सादिक तक़वा ये है कि जो अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया वहां से गैर हाजिर न हो, और जहां अल्लाह ताला ने जाने से रोक दिया वहां पर हाजिर न हो। कितना आसान बना दिया मौला ने कि जो अल्लाह ने कह दिया वहां पर मौजूद होना है, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, और जिस चीज़ को मना कर दिया वहां पर मौजूद नहीं होना। आयतुल्लाह मुज्तहिद तेहरानी कहते हैं आजकल के ज़माने में तक़वा को कैसे समझाया, सोशल मीडिया का दौर है। वो कहते हैं कि तक़वा ये है कि अगर एक हफ्ते तक खुफिया तौर पर तुम्हारी वीडियो बनाई जाए और एक हफ्ते बाद तुम्हें ये बताया जाए कि तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी तो तुम परेशान ना हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद
انسان کی تنہائی بھی پاک ہے. یہ ہے تقویٰ. یعنی محفل پاک ہے لیکن تنہائی بھی انسان کی پاک ہے, خلوت بھی پاک ہے, جلوت بھی پاک ہے, تو وہ ہے متقی. اور پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ اسی کے عمل کو قبول کروں گا جو تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں. اور یہ فلسفہ بہترین وسیلہ, بہترین ذریعہ ہے متقی بننے کا. یہاں پر ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ متقی کیسے بنتے ہیں. درود پڑھیں محمد علیہ آج جو میں نے آیت منتخب کی گفتگو کرنے کے لیے, پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, بہت مشہور آیت ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بہت مشہور آیت ہے, اس کو کہتے ہیں آیت ولایہ. آیت ولایت ہے یہ, اور سب کو اس کا ترجمہ معلوم ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ بس میں اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارے ولی, اور تمہارے وہ ولی ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. درود پڑھیں صلی اللہ محمد محمد. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ آیت کس کی شان میں نازل کی ہے. درود پڑھیں محمد صلی اللہ. بہت مشہور ہے, بار بار آپ نے سنی ہوگی, لیکن کچھ تذکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کیے بغیر ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا. دل چاہتا ہے کہ بار بار روحانیت کو تازہ کیا جائے. پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ انما ولیکم اللہ. انما کیا ہے؟ کلمہ حسر, کلمہ حصار ہے, کہ جیسے کہ ہم حصار باندھا کرتے ہیں, ہے نا, کیا پڑھتے ہیں, کبھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں, کبھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں, کبھی چاروں کل پڑھتے ہیں اور حصار کو باندھ دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے حصار کے اندر نہیں آ سکتی. تو پروردگار عالم جہاں جہاں انما کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کے بعد جن ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک حصار باندھ دیا. اب جن کا تذکرہ کیا ہے ان کے علاوہ کوئی اور اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتا. اور کون کون ہستیاں ہیں اس میں؟ اللہ, رسول اور وہ لوگ کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے شرائع تنزیل اور لکھنے والے کا نام ہے حاکم حسکاری. 313 آیتیں انہوں نے جمع کی ہیں. وہ عالم اہل سنت ہیں, شیعہ نہیں ہیں. 313 ایسی آیتیں اس کتاب میں جمع کی ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی. انہوں نے لکھا کہ آیت ولایت جو ہے یہ بھی آپ کی شان میں نازل کی ہے. یعنی ہم نہیں مانتے, وہ بھی مانتے ہیں. پروردگار عالم حصار باندھ رہا ہے, کس کے گرد باندھ رہا ہے؟ ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے, اور وہ لوگ جن پر پروردگار عالم جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا تو نمازوں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی. دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں, سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ولایت کیا ہے. ولایت کے معنی کیا ہے؟ سرپرستی. ولی کون ہوتا ہے؟ سرپرست ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بھی ایک ولی ہوتا ہے نا, ہمارا جو باپ ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اگر باپ زندہ نہ ہو تو دادا ولی ہوتا ہے. یعنی وہ کون ہے؟ سرپرست, کہ جس کا گھر میں حکم چلتا ہے.
جس کی گھر میں حکومت ہوتی ہے، جس کی بات کو مانا جاتا ہے. خاص طور پر جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو بلایا جاتا ہے نا کہ ولی سے اجازت لے لو. اگر کسی کو ولی کی اجازت نہیں چاہیے، اس کو خود شادی کرنی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ میری باپ اگر راضی نہیں ہے، دادا راضی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر اجازت نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ ان کی ولایت سے نکل گئے. اور یہ بات جو ہے وہ نافرمانی میں آتی ہے. یعنی کوئی فرما بردار اولاد جو ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتی. اسے کیا معنی؟ ولی کون ہے؟ ولی ہے سرپرست. بات کو اور آگے بڑھاؤں. دیکھیے کہ جو گھر میں ہے وہ ہمارا باپ ہے، وہ ولی ہے. جو دادا ہے وہ ولی ہے. اور آگے بڑھے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ تمہارے ولی ہیں. کون ہے ولی؟ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ہم نے ان ولایتوں کا اقرار روز الگ کیا ہے. ہماری روحوں نے اس کا اقرار کیا، جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے. پچھلو دیے پینتن پاک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم نے ان ولایتوں کا اقرار کیا، تینوں ولایتوں کا اقرار کیا. اور جس نے بھی ان تینوں ولایتوں کا اقرار کیا، پروردگار عالم نے اس کے درجات کو بلند کر دیا. نبوتیں عطا کر دی، کتابیں عطا کر دی، بڑے مراتب عطا کیے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پروردگار عالم نے کہاں لکھا ہے یہ کہ تینوں ولایتیں جو ہیں ان کا اقرار کرنا ضروری ہے، ماننا ضروری. کہاں لکھا ہوا؟ اس قرآن میں کہ جو ہمیشہ سے 1400 سال سے اور قیامت تک رہے گا. یعنی ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ کتاب کافی ہے. اگر کتاب کافی ہے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے، ان پر واجب ہے کہ تینوں ولایتوں کا اقرار کریں. جب کلمہ پڑھیں تو وہ بھی مکمل ہو، جب آذانیں دیں تو وہ بھی مکمل ہو. اگر ولایتوں کا اقرار نہیں کر رہے، اگر ان لوگوں کو نہیں مان رہے جن کی ولایت پروردگار عالم نے واجب قرار دی، نہ کلمہ مکمل ہے نہ اذانیں مکمل ہیں. درود پڑھی محمد علیہ ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا، ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا، اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا. درے جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں، درے جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں. بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں. پنج نعرے پینتنی سوا لکھ سپر پاور نعرہ حیدری، عصمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. اگر اقرار نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں. وہ نہیں سمجھا کہ قرآن کو وارث قرآن سے نہیں لیا. اور جب وارث قرآن سے قرآن نہ لے تو کتاب کبھی کافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے وارث قرآن سے لیا. اسی لیے ہم اللہ کو بھی ولی مانتے ہیں، رسول کو بھی ولی مانتے ہیں، اور ہستیوں کو بھی ولی مانتے ہیں جن کی پروردگار عالم نے ولایت کو واجب قرار دیا. یعنی اللہ ہمارا سرپرست، رسول ہمارا سرپرست،
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہمارے سرپرست چاہنے والا آیا بات کی وضاحت کروں. مولا سے کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ ولایت کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا ہے. مولا نے کہا کہ اگر تو نے ہماری ولایت کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو شیطان کی ولایت سے نکل گیا. اب تیرا سرپرست شیطان نہیں ہے، اب تو کسی شیطان کی حکومت کو نہیں مانے گا، اب تیرے سرپرست ہم ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب مولا ہمارے سرپرست ہیں، جب ہم اس حصار میں آ گئے ہیں کہ جو اللہ نے باندھا ہے، تو اب کوئی شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. اب ہمارا عقیدہ ڈگمگا نہیں سکتا. ہم ہیں ولایت کے ماننے والے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کس کو کہہ رہے ہیں. نام نہیں لکھا آیت میں، نام تو موجود نہیں ہے. تفسیریں بیان کی گئی کہ یہاں پر کیا مراد ہے. پروردگار عالم نے جو کہا کہ وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہے. 40 علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا، کیا لکھا کہ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوائے علی کے کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے. پڑھی محمد علیہ محمد قسمت کا سارا کھیل ہے، قسمت کا سارا کھیل ہے. اب کس کو کیا کیا ملا؟ قسمت کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا کیا ملا. مشکلیں تمہیں ملی، ہمیں مشکل کشا ملا. مجنون یہ شاہ نجف بلند تر صلوات. 40 علماء اہل سنت مان رہے ہیں کہ سوائے علی کے کسی اور نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. بات ہے بڑی عجیب. بھائی لینے والا بھی عجیب تھا اور دینے والا بھی عجیب تھا. دینے والے کا بھی الگ مزاج تھا، لینے والے کا بھی الگ مزاج تھا. بھائی وہ آیا، اس نے مانگا اور دینے والے نے دے دیا. علماء کہتے ہیں کہ جو لینے آیا تھا، دینے والا اس کے مزاج سے واقف تھا. جو آیا تھا وہ سردار ملائکہ تھا، جس نے دیا وہ سردار اولیاء تھا. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. یہ بڑی عجیب بات ہے نا. اگر کبھی کوئی مانگنے والا آتا ہے، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہوتی ہے تو باہر جو ہے وہ قطار لگی ہوتی ہے مانگنے والوں کی، لیکن کوئی اندر نہیں جاتا. سب کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ بھئی نماز ہو رہی ہے، جب نماز ختم ہو جائے گی نمازی باہر نکلیں گے، ہم ان سے سوال کریں گے اور وہ ہمارے سوال کو سنیں گے، ہماری حاجت روائی کریں گے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ غلطی سے کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا اندر داخل ہو جائے تو نمازیوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی مانگنا شروع کر دے، حالت نیت میں ہوں گے اشارے سے منع کر دیں گے، حالت نیت میں نہیں ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی رک جاؤ، نماز کو ختم ہونے دو. نہ تم کہیں جا رہے ہو نہ ہم کہیں جا رہے ہیں، اسی دروازے سے ہمیں بھی باہر نکلنا ہے. باہر کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو، نماز ختم ہو جائے گی، ہم باہر نکلیں گے اور جو کچھ دینا ہوگا ہمیں دے دیں گے. جس کو انکار کرنا ہوگا وہ بھی انکار کر دے گا. لیکن یہ مانگنے والا بھی عجیب ہے، یہ دینے والا بھی عجیب ہے. نماز ہو رہی ہے، مسجد میں داخل ہو گیا،
سوال کر رہا ہے اور دینے والے نے عطا کر دیا. اعتراض ہوا ہمارے اوپر, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں, مانگنے والا آیا, حالت رکوع میں نیت میں ہوتا ہے انسان. ہم پہ اعتراض ہوتا ہے, یہ کیسے کہہ سکتے وہ علی جن کے لیے آپ بڑی شان سے بیان کرتے ہیں کہ جب علی کے پیر میں تیر لگا تھا اور نکالا نہیں جا رہا تھا, ہڈی میں پیوست ہو گیا تھا, جب نکالنے کی کوشش کرتے تھے تکلیف ہو جاتی تھی, تو رسول نے کہا کہ جب علی حالت نماز میں ہو تو پیر سے تیر کو نکال لینا. ہوا بھی یہی کہ جب علی حالت نماز میں تھے, نیت میں تھے, علی کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا, علی کو پتہ نہیں چلا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ علی جن کو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ پیر سے تیر کھینچا جا رہا ہے, یہ کیسے پتہ چل گیا کہ کوئی آیا ہے وہ مانگ رہا ہے اور علی نے ہاتھ بڑھا کے انگوٹھی زکات میں ادا کر دی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے ہم اس کو جواب نہ دیں. جو چاہنے والے ہیں نا ان کے پاس جواب موجود ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خلافہ کی طرح یہ کریں کہ بھائی جواب تو ہے نہیں, چلو 2-4 لگاؤ اور گھر پہ بٹھا دو کہ دوبارہ ہمت ہی نہ ہو سوال پوچھنے کی. نہیں, مولا کہتے ہیں بتاؤ, دلیل دو. ہمارا وجود دلیل ہے, ہماری امامت دلیل ہے, ہماری عصمت دلیل ہے. بتاؤ ان کو, دلیل دو, جواب دیا کرو. ہمیں کرنا کیا؟ پڑھنا ہے, سوچنا ہے, جو سن لیا اس کو ذہنوں میں رکھنا ہے. کبھی کوئی سوال کرے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا. بھئی جس علی کے چاہنے والے ہیں نا, جب علی کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا تو کوئی سائل ہمارے در سے بھی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. اعتراض کیا ہو رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی حالت نیت میں ہے, رکوع میں ہے, اور علی نے سائل کی آواز کو سن لیا. جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ واقعہ پورا پڑھا کرو. سب سے پہلے تو ان پہ اعتراض کریں کہ تم نے واقعہ پورا نہیں پڑھا. پورا پڑھ لیتے تو سوال نہیں کرتے. پورا واقعہ پڑھا کرو. اگر واقعہ پورا نہیں پڑھا جاتا تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا, نتیجہ سمجھ میں نہیں آتا. تو سب سے پہلے تو کہنا کیا ہے کہ بھئی واقعہ پڑھا. تو کہیں پڑھ لیا تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمیں جواب دینا ہے. یہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ اگر ان کو آدھا پڑھا جائے تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا. کہ پروردگار عالم قرآن میں جب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو پوری آیت کو پڑھنا پڑتا ہے. پروردگار عالم ایک آیت میں کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ. اس کے معنی کیا ہے؟ نماز کے قریب بھی نہ جانا. اب ہم قرآن پڑھیں یا آیت پڑھیں, اور بعض لوگوں نے کیا ہم آیت پڑھیں اور کہیں کہ قرآن تو ہمیں منع کر رہے نماز پڑھنے کو. لا تقربوا الصلاۃ, نماز سے دور ہو جاؤ, کبھی بھی قریب نہ جانا. اگر آدھی آیت پڑھی تو کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے کہ بھئی قرآن نے ہمیں منع کیا نماز پڑھنے سے, ہم نماز پڑھ کے کیا کریں گے. لیکن جب آیت کو پورا پڑھیں گے, پروردگار عالم کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, جب شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جانا. تو بات پوری سمجھ میں آئی کہ نماز کا احترام ہے, نماز کی حرمت ہے. اگر شراب پی ہوئی ہو, شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جانا. تو سب سے پہلے اعتراض یہ کرنا ہے کہ واقعہ پورا نہیں پڑھا. واقعہ پورا اس طرح سے تھا کہ سائل اندر آ گیا اور اس نے سوال کیا. ایک مرتبہ سوال کیا, کسی نے نہیں سنا. دوسری مرتبہ سوال کیا, کسی نے نہیں سنا. تیسری مرتبہ سوال کیا اور ایک مرتبہ سوال کر کے جانے لگا. ارادہ کیا کہ چلا جاؤں, لیکن شکوہ کیا پروردگار عالم سے, اے پروردگار عالم, رحمت للعالمین کی مسجد میں آیا تھا, سوال کر رہا تھا اور کسی نے میرے سوال کو نہیں سنا, خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. اور علی نے دیکھ لیا, کیونکہ جہاں سائل شکوہ کر رہا تھا اس بارگاہ میں علی بھی موجود تھے. بھئی اس نے شکوہ کیا, علی نے سن لیا.
کیونکہ علی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے. جیسے ہی خدا سے شکوہ کیا، علی نے سنا، ہاتھ بڑھایا کہ انگوٹھی اتار لے، اور لینے والا جانتا تھا کہ یہ زکوٰۃ میں دے رہے، فوراً انگوٹھی اتار لی. درود پڑھی محمد علیہ محمد. تو پتہ چلا کہ علی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. کاش کہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہوئی ہیں. اور یہ دلیل آپ اس وقت بھی استعمال کر سکتی ہیں جب کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھئی آپ ان کے وسیلے سے کیوں مانگتے ہیں. اعتراض ہے نا ہمارے اوپر کہ بدعت ہے، اللہ سے براہ راست مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، آپ وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ تو یہ دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے. جب بھی کوئی اعتراض کرے ہمیں یہ دلیل دینی ہے. ہمیں کس طرح سے دینی ہے؟ اس طرح سے دینی. دیکھیے ہم جب وسیلے سے مانگتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں نا. کیا طریقہ ہے؟ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ فلاں ہستی کا، ان کے صدقے میں ہماری اس حاجت کو پورا کر دے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی علم کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی تابوت پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ معصوم سے کہتے ہیں، کسی کی ذریعے میں جاتے ہیں، معصوم سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ حاجت پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچا دیجیے گا. دونوں صورتیں صحیح ہیں، ان میں کوئی صورت غلط نہیں ہے. یعنی اس طرح بھی کہ اللہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے، اور معصوم سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حاجت کو، ہماری دعا کو خدا کی بارگاہ میں پہنچا دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہتی ہیں، خدا سے متصل رہتی ہیں، اور جیسے ہی دعا کرتے ہیں خدا تک پہنچا دیتی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، 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 عصمت محمد و اہل بیت محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً آپ سب کا ایمان تازہ ہو گیا، روح بیدار ہو گئی نا. آگے بڑھو. دیکھیے کہ ولایت جو ہے وہ دو طرح سے ہم پر واجب کی گئی ہے. تھوڑا سا جاگ جائیں تو پھر پڑھتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے، تو مسجد یہ چاہتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. دیکھیے ولایت جو ہے وہ دو طرح سے ہم پہ واجب کی گئی ہے. ایک ہے ولایت نظری اور دوسری ہے ولایت عملی. بات مشکل ہے. دو طرح سے ہمیں ولایت کا اقرار کرنا ہے اور کر کے دکھانا. یعنی ایک ہے ولایت نظری، وہ ہے نظریہ، وہ ہے عقیدہ، اور دوسری ہے ولایت عملی کہ جس میں ہمیں اظہار کرنا ہے. دیکھیے عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا، عقیدہ دل میں ہوتا ہے. اور پروردگار عالم نے اصول دین بھی بنا کے بھیجے اور فروع دین بھی بنا کے بھیجے. اگر عقیدہ کافی ہوتا نا تو پروردگار عالم فروع دین کو واجب نہیں کرتا، کیونکہ اصول دین کا تعلق ہے دل سے، فروع دین کا تعلق ہے عمل سے. اصول دین کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید. ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے لا شریک ہے، واحد ہے نا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے. یہی ہم سمجھتے ہیں نا، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اب ہم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، تو اس سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو مان رہے ہیں. کب پتہ چلے گا؟ کہ جب ہم نماز کو ادا کریں گے. نماز کیا ہے؟ اظہار بھی ہے، اقرار بھی ہے نا. نماز پڑھی تو پتہ چلا کہ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ورنہ پھر ہم میں اور بتوں کے ماننے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
परवरदिगार आलम ने फुरूए दीन वाजिब करार दिए और 10 दिए हैं। उसूले दीन कम है, फुरूए दीन ज्यादा है कि इजहार करो। यानी तौहीद का इजहार कैसे हो रहे हैं? हम नमाज पढ़ रहे हैं। परवरदिगार आलम चाहता है कि अमल करके दिखाओ ताकि लोगों को पता चले कि तुम मुझे मान रहे हो। मैं तो जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन इजहार करना है, अमल करके दिखाना है। तो अकीदे का ताल्लुक दिल से है और अमल का ताल्लुक हमारे आज़ाए जवारे से है। कभी रोज़ा रख लेते हैं, कभी नमाज पढ़ लेते हैं, कभी हज करने चले जाते हैं, कभी ज़कात दे रहे होते हैं। तो ये है फुरूए दीन। तो जब तक फुरूए दीन को हम अमल अंजाम नहीं देते फुरूए दीन का, तब तक हमारे अकीदे का इज़हार नहीं होता। तो विलायत भी जो है वो है अकीदा, और जब तक इजहार नहीं करेंगे, उसका अमल करके नहीं दिखाएंगे, तो विलायत का अकीदा मुकम्मल नहीं होगा। एक है विलायत नजरी और दूसरी है विलायत अमली। अगर अकीदा है तो अमल करके दिखाना। और क्या फर्क है विलायत नजरी रखने वालों में और उन लोगों में जो दोनों विलायतें रखते हैं? ताहिरुल कादरी है ना, और ऐसे बहुत सारे शिया, बहुत सारे सुन्नी हैं कि जो अहले बैत की फजीलत को मानते हैं, अली को मौला मानते हैं, अली की विलायत को भी मानते हैं, लेकिन अमल के मैदान में आगे नहीं आते। हालांकि हमारे शिया बहुत सारे लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े अच्छे ख्यालात है, बड़ा अच्छा अकीदा है, अली को मौला मान रहे हैं। और मैं कहती हूँ इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं, इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है कि जो कह रहे हैं कि अहले बैत भी अच्छे और अहले बैत के दुश्मन भी अच्छे। बड़े मोहम्मद आले मन की जागीर पे एकांत का पहरा कर दे, बहरे इरफाने बिला और भी गहरा कर दे। तूने दी है ना, तूने दी है ना अली बोलने वाली ये जुबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे। खुशनूदिये शाहे नजब लंतर तो पता चला कि एक है विलायत नजरी और एक है विलायत अमली। जब तक अकीदे का इजहार नहीं होगा तो अकीदा निखरेगा नहीं। आप दिल में बंद किए बैठे रहे, अल्लाह को मानते रहे, रसूल को मानते रहे, मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानते रहे, ये है ना इजहार। क्यों आते मजलिसों में? मोहब्बत का इजहार करते हैं, अजर रिसालत को अदा करते हैं। घर में बैठ के भी अदा हो सकता है, मुश्किल तो नहीं है। तरीका बनाया गया, बताया गया कि अमल करना जरूरी है, इजहार करना जरूरी है। देखिए अकीदा थोड़ी समझनी चाहिए। अकीदा जो है ना वो हमें कमाल तक नहीं ले जा सकता। अकीदा फकत अकीदा हमारे दिलों में हो ना तो हम कमाल की मंजिलों तक नहीं पहुंच सकते। हमें साहिबे किरामत क्या चीज बनाएगी कि जब हम मोहब्बत का इजहार करेंगे हम साहिबे किरामत बन जाएंगे। जितनी जितनी दिल से मोहब्बत करेंगे उतना उतना इजहार ज्यादा होगा, और जितना इजहार ज्यादा होगा उतना कमाल बढ़ता चला जाएगा। तो साहिबे किरामत कौन बना रहे हैं? क्या चीज बना रही है? विलायत अमली, विलायत नजरी, नजरिया दिल में है, अकीदा दिल में है। साहिबे किरामत क्या चीज बना रही है कि हमने उस अकीदे का इजहार किया कि जहां जहां विलायत जाएगी वहीं वहीं हम होंगे, जहां जहां विलायत जाएगी वहीं वहीं हक जाएगा, और जहां जहां हक जाएगा हम आपके पीछे पीछे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि विलायत कहीं और जा रही है हम कहीं और जा रहे, नहीं। साहिबे किरामत बनना है और बने हैं, बहुत सारे लोग बने हैं। कौन बना है? सलमान फारसी, सलमान मिन्ना अहले बैत। रसूल ने कहा इसको सलमान फारसी ना कहो, सलमान मोहम्मदी कहो। हमें बनना है ऐसा। लोगों ने कहा कि ये क्या किया आपने? आपने तो इनको अपना अहले बैत कह दिया।
سلمان منا اہل بیت میرے اہل بیت میں سے ہے. اب اسے سلمان محمدی کے نا لوگوں نے اعتراض کیا کیا سلمان آپ کے اہل بیت میں سے ہو گئے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تم دیکھتے نہیں کہ سلمان کا عمل کیا ہے؟ سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ علی کی رضا کیا ہے، علی کی مرضی کس میں ہے، علی کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، علی کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. تو بڑے محمد شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے. سلیما کی حکومت کو زوال آ ہی نہیں سکتا، روٹی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے. پانچ نعرے پانچ سنی سوا لکھ سپر پاور ایٹم بم بنا رہے حیدری 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 عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی تو کہاں پہنچاتی ہے یہ ولایت عملی؟ رہبر معظم بہترین مثال ہے. جتنے بھی ہم آپ کے سامنے خصوصیات صفات بیان کر رہے ہیں نا، سب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور رہبر کے ساتھ ملا کر رکھ دیجئے. بہترین حسینی بننا ہے، بہترین مہدوی بننا ہے، لشکر امام زمانہ میں شامل ہونا ہے. بہت مشکل ہے پڑھنا، بہت مشکل ہے سمجھنا. فقط رہبر معظم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے. بنایا پروردگار عالم نے صاحب کرامت کے نہیں، کمال عطا کیا کہ نہیں، خلوص نیت کے ساتھ، مودت محبت کے ساتھ اس پرچم کو، ولایت کے پرچم کو لہرایا، بلند کیا. زندگی کیسی تھی اور موت پروردگار عالم نے کہاں پہنچا دی. فقط زندگی کیسی گزاری؟ سیرت محمد و آل محمد پر چلتے. ایسا شاندار جنازہ دنیا میں نہ کوئی اس کی مثال تھی، نہ آئندہ کبھی کوئی مثال اس کی پیدا ہو. سیرت محمد و آل محمد کیا ہے کہ کبھی کوئی مظلوم ہو تو اس کو اکیلا نہ چھوڑنا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا. اور جن کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، وہ کون تھے؟ وہ علی کے ماننے والے تھے، وہ اہل بیت کے ماننے والے تھے، فقط مظلوم تھے. یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں. امیر المومنین نے وصیت کی، دیکھو مظلوم کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا. ایسی زندگیاں گزارے ایسی ہستیوں نے، کتنا ظلم کیا ہے. سید سجاد کیسا ظلم تھا. 40 سال واقعات کربلا پہ ہو گیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی موت کی پہچان ہے. مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں شہزادی بیٹھی ہوگی، کہتی کوئی آئے نہ آئے، یہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں ضرور آتی ہے. آج فاطمہ زہرا کو سید سجاد کا پرسہ دے رہا ہے. دل کھول کے روئیے گا عزادارو، گریے میں کمی نہ کیجیے گا. میں بار بار کہا کرتی ہوں کہ یہ سمجھ کے رویا کرو کہ زندگی کا آخری محرم ہے. پروردگار آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، لیکن گریہ اس طرح سے کرنا کہ فاطمہ زہرا دعا دیتی ہوئی جائے. اور آج تو اس کا ماتم ہے کہ فاطمہ زہرا سے کہنا، بی بی تیرے اس بیٹے کو رونے کے لیے آئے ہیں شہزادی جو تیری طرح عالم جوانی میں ضعیف ہو گیا. اے شہزادی جس طرح تو روئی ہے نا، اسی طرح وہ 40 سال تک واقعات کربلا پر روتا رہا. اے شہزادی جب تیرا جنازہ نہلایا جا رہا تھا نا، تو علی بے ساختہ چیخ مار کے روئے تھے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا تو امام محمد باقر چیخ مار کے روئے تھے. اور علی نے بھی یہی کہا تھا کہ فاطمہ زہرا نے کبھی اپنے
का इजहार नहीं किया। अरे पहलू भी शिकस्ता है, हाथ भी खमीदा है, चेहरों पर तमाचों के निशान है। और जब काकर से पूछा गया था कि तुम बाबा से बुलंद क्यों गिरिया कर मौला, तो एक मर्तबा कहा था अरे गले में तो का जख्म है, पुष्ट पर ताजियानों के निशान है, अरे सीने पर उस खारदार तौर के खारों के जख्म है, हाथों में हथकड़ियों के जख्म है और पैरों में बेड़ियों के जख्म है। आज़ादार उस मौला का मातम करना है, उस सज्जाद का मातम करना है जो 72 का सोगवार था। आज़ादार इतना रोए थे कि रुखसार तक गल गए थे। बड़ी मुमासिलत है फातिमा जहरा से, ऐ शहजादी अरे तू भी आलमी जवानी में ज़ईफ़ हुई और तेरा बेटा भी ज़ईफ़ हुआ। अगर कोई पूछे फातिमा जहरा ऐ शहजादी बताइए कि आप 18 साल की कम सिनी में ज़ईफ़ कैसे हो गई, तो शायद शहजादी ये कहे अरे मुझे बाबा को रोने नहीं दिया गया, अरे मेरे घर का दरवाजा जलाया गया, अरे मेरे मोहसिन को मेरे शिकम में शहीद कर दिया गया, अरे मुझे दीवार और दरवाजे के दरमियान कुचल दिया गया, अरे मेरी पसलियां टूट गई, अरे जब मैंने अपना हक मांगा अरे मुझे हक नहीं दिया गया। बड़ी लंबी फहरिस्त है फातिमा ज़हरा की, लेकिन अगर सैयद सज्जाद से पूछा जाए मौला अरे आप एन आलमे जवानी में ज़ईफ़ कैसे हो गए, तो मौला फकत 3 मरतबा कहेंगे अरे शाम का बाजार, शाम का दरबार, शाम का जिंदान, क्या कयामत गुजर गई शाम में मौला। अरे वो कयामत जो करबला में नहीं गुजरी, जो कूफे में नहीं गुजरी, अरे वो कयामत शाम में गुजर गई। अरे मौला कहेंगे इसलिए कि शाम मुझ पर 3 बार गुजरा। हर मर्तबा ऐसा लगता था जैसे रूह जिस्म से निकल जाएगी। आए शाम का बाजार, अरे कैसा बाजार है, ना महरमों का मजमा है, माँ बहने फूफियाँ सरवर रहना है, अरे सवाले रसूल का तमाशा देख रहे हैं। अरे जब बीवियों का तमाशा देखा जा रहा था, सैयद सज्जाद का सर शर्म से झुक गया था और ऐसे आलम में अज़ादारों घरों की छतों से पत्थर आने लगे। अरे कोई पत्थर सैयद सज्जाद को लगता, कोई पत्थर सकीना को लगता, अरे कोई पत्थर शहजादी ज़ैनब के लगता। बड़ी हसरत से अरे चेहरा उठा कर अरे सैयद सज्जाद को देखती मेरा मौला कितना मजबूर था, इस मुसीबत से बचा नहीं सकता था। मौला कहते हैं कि शाम का दरबार, अरे कैसी कयामत का मंजर, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा, अरे शहजादियां सरबर है ना, उस पे कयामत ये गुजरी, बीवियों का तारुफ शुरू हो गया। अरे यजीद कहता है शिब्र मैंने तो कहा था अरे रसूल की आल को कैद करके लाना, अरे तू तो कनीजों को कैद करके ले आया। अज़ादार एक मर्तबा कहना शुरू किया अरे ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये अली की बेटी कुलसूम है, ये अली की बेटी उम्मे रबाब है, ये उम्मे फरवा
تعالیٰ میرے مولا نے ہاتھوں سے ایک قبر بنائی. عزاداروں میرے باپ سامنے سید سجاد قبر بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ قبر بنائی. عزاداروں سکینہ کا جنازہ میرے مولا نے تنا اٹھایا. زنجیر پہنے ہوئے ارے جب جنازہ اٹھانے لگے ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک گیا. اے بابا آ جائیے, اے چچا پاس آ جائیے, اے علی اکبر آؤ, ارے آ کر میری مدد کرو, سکینہ کا جنازہ ہے, ارے بچی کو کوئی اذیت نہ ہو جائے. عزاداروں میری مولا نے تو زنجیر سے جکڑے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ کو قبر میں رکھا. عزاداروں یہ مولا جو شام کو روتا رہا, ارے اسے رونے نہیں دیا گیا. بس آخری جملے پر سے کہ حق کو ادا کر دینا. عزاداروں زہر دے دیا گیا میرے مولا کو. عالم متغیر ہونے لگی. ارے باقر قریب آئے, سر کو زانوں پہ رکھا. عزاداروں سر ہٹا لیا. اے باقر مجھے کربلا یاد آ گئی جب میرے بابا شہید ہوئے. میں اس قابل نہ تھا اپنے بابا کے سر کو زانوں پہ رکھتا. عزاداروں ارے میرے مولا گریا کر رہے ہیں, بابا کو یاد کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آخری ہچکی آ گئی. عزاداروں بیٹیاں موجود ہیں. ایک مرتبہ گریا شروع ہوا, کوہرام برپا ہوا. عزاداروں بیٹیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ باپ کے جنازے میں ماتم کرے, مگر ہائے سکینہ ارے وہ شہزادی جس کو رونے نہیں دیا گیا. بس عزاداروں آخری جملہ میرے مولا محمد باقر نے بابا کا جنازہ اٹھایا. ایک مرتبہ جنت البقیع میں ارے قبر میں رکھنے لگے. ایک مرتبہ جو ہاتھ نمودار ہوئے, ارے لاؤ میرے بیمار کو مجھے دے دو, میرے عزادار کو مجھے دے دو, ارے میرے بچے کو مجھے دے دو. لعنت اللہ مرسل
مرسل کی صدا آئی ہے، آج زہرا تیرے گلشن خزاں چھائی ہے۔